کڈنی ڈونیٹ کرنے کا حکم. کیا کڈنی یعنی گردے ڈونیٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط پر؟ اگر ناجائز ہے تو کیا سامنے والے کی جان اس سے بچ سکتی ہو تو بھی ناجائز ہوگا؟ بنت آدم کراچی سے پوچھتی ہیں. دیکھیں اس بارے میں جو بر صغیر کے علماء ہیں اکثر ان کی رائے یہی ہے کہ انسان کے جو پارٹس ہیں وہ اس کی امانت ہیں، وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا. آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں، ڈوبنے والے کو باہر نکالیں، آگ میں جلنے والے کو باہر نکالیں، یا کوئی کسی کو علاج کی ضرورت ہے اس کو کا علاج کر دیں آپ، یا جانوروں کے اعضاء بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اپنے باڈی کی جو کانٹ چھانٹ ہے اتنا زیادہ کسی کی جان بچانے کے لیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اعضاء ڈونیٹ کر دینا، تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے آپ کے جسم کے اعضاء، اور یہ آپ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے. علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی یہی رائے ہے، اور یہی ہمارے بر صغیر اور پاکستان کے اکثر محقق علماء کی یہی رائے ہے کہ کسی کی جان بچانے کی کوشش تو بہت اچھی بات ہے. قرآن میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی. لیکن جان بچانے کی کوشش کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے پارٹس آپ اس کو نہیں دے سکتے. البتہ وہ پارٹس جو دوبارہ نکل آتے ہیں، جیسے جگر، لیور، جو اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو لیور تو دوبارہ بھی نکل آتا ہے، تو لیور ڈونیٹ کر سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں کسی کو، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ کڈنی ڈونیٹ کر دینا یا آنکھیں ڈونیٹ کر دینا، اس کی اکثر علماء کی رائے میں اجازت نہیں ہے. اور بعض علماء جو عرب علماء ہیں یا مجمع الفقہ الاسلامی ہے، وہاں بھی بڑے بڑے محقق علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی جان نہ جاتی ہو دوسرے کی جان بچانے میں، یعنی آپ کے گردے میں ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ ایک گردہ دوسرے کو دیں گے تو آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ایک گردے کے سہارے بہت اچھی طرح سے جی سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ دوسرے کو گردہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے محقق علماء ہیں. لیکن اتنی بات ہے کہ جو علماء جائز کہتے ہیں وہ یہ شرط بہرحال لگاتے ہیں کہ جو ڈونیٹ کرنے والا شخص ہے اس کی جان کو، یا اس کے ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر ڈائلسس پہ آ جائے وہ، یا اس کا اپنا ایک گردے پہ وہ جی نہ سکے. اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو بالکل حرام ہے، پھر تو سب کا اتفاق ہے اس میں. لیکن جو علماء جو جائز کہنے والے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو گردوں میں سے ایک گردہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، کڈنی آپ کسی کو دیتے ہیں، اور جو ڈونیٹ کرنے والا ہے اس کے اپنی باڈی کو نقصان نہ ہوتا ہو اس سے، تو پھر وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں. تو جب بڑے بڑے محقق علماء کا کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو تو کسی بھی عالم کی جس پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے کام نہ کریں کہ کڈنی خراب ہو جائے، یہاں تک نوبت آئے کہ ایسی مشکوک چیزوں کی طرف ہم جائیں. کوشش یہ کریں کہ یہ گردے جو ہے نا، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، کہ یہ گردہ انسان کا اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ اتنے آرام سے خراب نہیں ہوتا. گردہ جب خراب ہوتا ہے جب گردے کے ساتھ بہت زیادہ کئی عرصے تک یعنی ناانصافی ہوتی رہی ہے اس کے ساتھ. تو آپ کسی کڈنی کے اسپیشلسٹ سے پہلے رابطہ کر لیں، پوچھ لیں کہ بھائی کڈنی کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. 2-4 چیزیں ہیں جن میں احتیاط کریں گے تو گردے ہمیشہ چلتے رہیں گے، جن میں بہت بڑی 2 چیزیں، ایک بلڈ پریشر اور ایک شوگر. تو بی پی کی بیماری پیدا ہونے سے پہلے ایسے کام کر لیں کہ بلڈ پریشر نہ ہو، شوگر کو ہونے ہی نہ دیں آپ. ایک تو موروثی شوگر ہوتی ہے، قدرت کی طرف سے ماں باپ سے چلی آتی ہے، وہ تو چلیں ٹھیک ہے. آج کل تو شوگر ہو رہی ہے وہ تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. تو یہ 2-3 چیزوں میں اگر احتیاط کر لی جائے گی، کولڈ ڈرنک سے احتیاط کر لی، اس طرح کی چیزوں سے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی. پھر بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر وہ اسی پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا. ناول لکھنا اور بیچنا کیسا ہے؟ کلثوم علی گڑھ سے پوچھتی ہیں. ہمیں ناول لکھنے کا بہت شوق ہے جو کلاسیکل ٹائپ ہوتے ہیں، کیا لکھنا جائز ہے؟ اور اس کو پبلش کرا کے جو آمدنی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ بھئی اگر اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو یا خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو، جیسے کوئی ایسے ناول ہوتے ہیں جو فحش لٹریچر پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مباح چیز ہے، جائز چیز ہے. لیکن آپ جو ہے نا اس میں کچھ خیر کا عنصر ڈالیں، ناول لکھیں ایسے ناول جس میں سبق ہو. اور دوسرا، نیت لوگوں کو اردو سکھانے کی. اگر اردو ناول ہے، نیت یہ ہو کہ بھئی اردو ایک بہت بڑی زبان ہے، ہماری ملک کی بھی قومی زبان ہے. اور یہ تو علی گڑھ سے پوچھ رہے ہیں، انڈیا میں بھی بہت، یعنی اصل میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یہ تو مشترکہ زبان ہے. تو اس کے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کے پروموٹ ہونے سے ہمارا کلچر باقی رہے گا. جو زبانیں ختم ہوتی ہیں نا تو اپنے کلچر کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں وہ.
تو ہمارا تاریخ سے رشتہ ختم ہو جائے گا ہمارا. پھر اس مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے اردو. میری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی ابھی پچھلے مہینے, تو وہ تو بہت بڑے محقق ہیں, ان کی ریسرچ ہوتی ہے بہت زیادہ. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان اردو ہے. عربی سب سے پہلی زبان عربی ہے, اس کے بعد اسلام کی سب سے دوسری نمبر پہ بڑی زبان اردو ہے. یعنی اسلامک لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کے, کہ اردو کی تعریف سن کے, کیونکہ انسان کو ویسے ہی ایک مادری زبان سے محبت تو ہوتی ہے, تو اس کی جب تعریف سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. تو آپ اس نیت سے ناول لکھ لیں کہ اس سے میں اردو کو پروموٹ کروں گی, اور اردو کے ترقی سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے کلچر سے رشتہ مضبوط ہوگا, ہماری روایات سے رشتہ مضبوط ہوگا, اور مذہب سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو جیسے میں نے بتایا کہ جو بچے بچپن میں اشتیاق احمد بڑے ناول نگال گزرے, بہت زبردست کہانیاں لکھا کرتے تھے, جاسوسی ناول. جن بچوں نے بچپن میں ان کی کہانیاں پڑھی ہیں نا, ان کی اردو بڑی اسٹرانگ ہے, اور ان کا جو لیول ہے نا سوچ کا وہ بھی کافی اونچا ہو جاتا ہے. تو ایسے ناول لکھیں جو فائدے پہنچائیں اور اردو کی فروغ کی نیت کریں, تو انشاءاللہ اس میں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. شوہر باہر ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر باہر ہیں, یعنی ملک سے باہر ہیں. ویسے تو اگر شوہر گھر سے باہر ہیں تو آپ سوئیں سارا دن, بہترین زبردست حساب کتاب ہے. لیکن اگر ملک سے باہر ہیں اور میں پاکستان میں ہوں, میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آ کر جاب کرو, جبکہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے. دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ جا کر رہو, جہاں میرے 4 جیٹھ اور 4 دیور, ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ دیور اور جیٹھ ہیں, اور میں وہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ہوں. اگر میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتی تو ان کا کہنا ہے کہ تعلقات ختم کر دیے جائیں, اور بیٹی کا انہیں کوئی بھی خیال نہیں ہے. صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا نام نہیں لے رہا, خام خواہ میں کسی کے ذاتی حالات سب کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے, بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہتا ہو تو شوہر کو اوپر لازم ہے کہ بیوی کو وہیں رکھے وہ, اور یہ کہنا کہ میں یہاں افورڈ نہیں کر پاتا تم جاب کرو یہاں پہ, تو یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے. بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی اس بات کو مانے, بلکہ بہتر ہے کہ نہ مانے, افضل ہے کہ نہ مانے. کیونکہ اسلام میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جاب کرنے کے لیے, یہ جب تک ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو آپ جب میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں, تو آپ کو کھلانا پلانا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح بیوی کو یہ کہنا کہ اگر یہاں نہیں آ سکتی, جاب نہیں کرتی, تو پھر جاؤ میرے ماں باپ کے پاس رہو, اور وہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے دیور اور جیٹھ بھی ہیں, ان سب کی بھی خدمت, تو یہ بھی ظلم ہے عورت پر. اتنے سارے افراد کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے. اور اگر ان کی خدمت کا نہیں کہہ رہے لیکن جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ جیٹھ سے اور دیور سے پردہ ہے, تو 1 2 3 دیور ہوں تو چلیں پردہ بھی سمجھ میں آتا ہے, 8 ماشاءاللہ ہیں تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال احتیاط کے خلاف ہے یہ. اگر انشاءاللہ وہ جیٹھ اور دیور نیک ہی ہوں گے, وہ کوئی یعنی ان کی سوچ اچھی ہوگی, لیکن اس کے باوجود اس طرح سے اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت کو اکیلے ڈال دینا اتنے سارے لوگوں کے درمیان, اس میں اگر عورت کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی اپنے آپ کو, تو پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور اپنے ساتھ رکھے. تو آپ کے شوہر پر یہ شرعاً لازم ہے کہ وہ آپ کو بلائیں, اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ اتنا نہیں کماتے تو گزارا کریں, بیگم سے بولیں بھائی میں اتنا کما رہا ہوں, میں بھی سوکھی روٹی کھاؤں گا, تم بھی میرے ساتھ سوکھی روٹی کھاؤ. کیونکہ یہ سب چیزیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. جب شادی کر لی ہے تو بیگم تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا, قرآن میں اللہ نے فرمایا وصاحبتہ, کہ قیامت کے دن مرد اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, اور بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. تو ساتھ رہنے والی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, تو پتہ چلا کہ جب نکاح ہو گیا تو بیگم تو اب چپک گئی ہے پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ, اب وہ ساتھ رہے گی. اب آپ کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے, آپ نے اس کو اسی طرح کھلانا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں تعلقات ختم کر دیے جائیں گے, تو اگر اس بیس پہ وہ تعلقات ختم کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں. باقی یہ کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ جائز ہے, لیکن طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے, کیونکہ اس پہ آگے آپ کے لیے جو مسائل آئیں گے, پتہ چلا اس سے بھی گئی آپ بچی کو لے کو کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کر کے آپ گزارا چلائیں. اور اگر ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے, تو مطالبہ کی حد تک یہ جائز ہے, مگر بہرحال میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو.